بی بی بشرا کے بعد اب یہ جو خبر چل رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی، تو وشفل تھنکنگ کہہ لیں کہ شاید عمران کے حوالے سے بھی صورتحال امپروو ہونے کے چانسز برائٹ ہو سکتے ہیں۔ عمران خان پارٹی کے لوگوں سے بہت مایوس ہو چکے ہیں۔ یہ کھیل خواتین کے بس کا ہے نہیں، لیکن بہرحال ظاہر ہے جن کی پارٹی ہے ان کی مرضی ہے، جو چاہے کریں۔ بشرا بی بی کے بعد شاہ محمود قریشی بھی جلد رہا ہونے والے ہیں، تاکہ ملک جو ایک سکتے کی عالم میں ہے، ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، نہ کوئی آگے جانے کا رستہ ہے نہ پیچھے جانے کا رستہ ہے، تو اس منجمد صورتحال کو اگر پگھلنا نصیب ہو سکے تو شاید اس ملک کے لیے بہتر ہو۔ یہ پارٹی اس طرح متحد دکھائی نہیں دے رہی جس طرح ان کو ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ویورز، اللہ پاک آپ کو، آپ سب کو اور اس ملک کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ بالآخر عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کو رہائی مل گئی ہے۔ کل ان کی ضمانت کا حکم جاری ہوا، لیکن ججز کے چھٹی پہ ہونے سے ان کی روبکار جاری نہ ہو سکی، اور آج روبکار جاری ہونے کے بعد ان کو بالآخر رہائی مل گئی ہے، اور ان کی یہ رہائی توشہ خانہ کیس 2 میں ہوئی ہے۔ بشرا بی بی کی رہائی، اس کے بعد یہ خبر کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کو بھی ویسے کمال پرفارمنس ہے ان کی۔ یہ کچھ لوگ تھے جو جیسے چودھری پرویز الہی ہیں اور شاہ محمود قریشی، ان سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ استقامت کے پہاڑ ثابت ہوں گے۔ تو بی بی بشرا کے بعد اب یہ جو خبر چل رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی، تو وشفل تھنکنگ کہہ لیں کہ شاید عمران کے حوالے سے بھی صورتحال امپروو ہونے کے چانسز برائٹ ہو سکتے ہیں۔ اچھی بات ہے، اس سے کوئی سٹرین کم ہوا ہوگا عمران سے، اور اللہ کرے کہ صورتحال بد سے بدتر کی بجائے بہتر سے بہترین کی طرف جائے، اور یہ ملک سکھ کا سانس لے اور ایک نارمل زندگی یہ قوم گزار سکے۔ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ عمران خان پارٹی کے لوگوں سے بہت مایوس ہو چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ پارٹی امور اب بشرا بی بی چلائیں۔ اب ظاہر ہے میرا تو بنتا نہیں ہے، ورنہ میں اس پہ کوئی ججمنٹ ضرور دیتا ہوں کہ یہ کھیل خواتین کے بس کا ہے نہیں، لیکن بہرحال ظاہر ہے جن کی پارٹی ہے ان کی مرضی ہے، جو چاہے کریں۔ آگے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے جیل میں سختیاں برداشت کی۔ جیل تو نام ہی سختی کا ہے بھائی، اب نارمل مجھے تو میرے اس کمرے میں آپ لاک کر دو اگر، تو میری سختی شروع ہو جائے گی۔ عمران خان کی میرٹ پہ رہائی جلد ہوگی، یہ چیئرمین کہہ رہے ہیں بیرسٹر گوہر۔ یہ جلد کا مطلب کیا ہے یہ انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا۔ ساتھ انہوں نے یہ ایڈ کیا ہے کہ بشرا بی بی نے دلیری کے ساتھ 9 ماہ تک جیل میں گزارے۔ اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے۔ کچھ صحافیوں اور سیاستدانوں نے یہ بھی انکشافات کیے ہیں کہ بشرا بی بی کے بعد شاہ محمود قریشی بھی جلد رہا ہونے والے ہیں، تو ایک نارمل ایوریج پاکستانی اور اپنے ملک کا ویل وشر ہم سارے ہیں کہ خدا کرے کہ یہ معاملہ اس طرح چلتے چلتے بشرا بی بی سے شاہ محمود قریشی صاحب، اس کے بعد یہ پارٹی لیڈر تک بھی جائے، تاکہ ملک جو ایک سکتے کی عالم میں ہے، ایک عجیب و غریب کیفیت ہے، نہ کوئی آگے جانے کا رستہ ہے نہ پیچھے جانے کا رستہ ہے، تو اس منجمد صورتحال کو اگر پگھلنا نصیب ہو سکے تو شاید اس ملک کے لیے بہتر ہوگا۔ فیصل وابڈا زیرک سیاستدان ہیں، سمجھدار آدمی ہیں، انہوں نے ایک پروگرام میں کسی کا نام لیے بغیر یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے۔ جی یہ ہماری ہسٹری ہے۔ یہ جب زیر عتاب ذوالفقار علی بھٹو ان کے سارے ساتھیوں نے چھوٹ چھاڑ گئے تھے، تو پارٹیز میں جب
لیڈرشپ ایک ابتلا سے، ایک امتحان سے گزر رہی ہو، تو اس طرح کے تمام موقع پرست قسم کے لوگ ہیں، اچیورز ہیں، اور ضمیر نام کی چیز ہماری منڈیوں میں کم بکتی ہے۔ بہرحال تو جہاں تک عمران خان کی اپنی پارٹی سے مایوسی کی بات ہے، تو یہ مکمل طور پہ تو نہیں لیکن خاصی حد تک یہ بات درست ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ پارٹی اس طرح متحد دکھائی نہیں دے رہی جس طرح ان کو ہونا چاہیے۔ اگین دیٹ از آور نیشنل کیریکٹر۔ ہمارا تو کسی بات پہ ایگریمنٹ اس ملک میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اچھا، گزشتہ کئی روز سے پی ٹی آئی کی جو سیاسی حکمت عملی نظر آ رہی ہے وہ انتہائی ناقص ہے، لجلجی ہے، ہونڈی ہے، بوگس ہے، چاہے وہ آئینی ترمیم میں ہو یا عمران کی رہائی کے لیے چلائی گئی تحریک، اس میں مجھے وہ سپارک نظر نہیں آتا جو اس طرح کی مووز کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آئینی ترمیم تو گئی لیکن عمران کی رہائی کے لیے اس میں وہ سپارک نہیں ہے جو اس طرح کے سلسلے میں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف یہ بہت اہم بات ہے، بہت قابل غور بات ہے کہ امریکی کانگریس کے 62 ارکان 62 ممبرز نے عمران خان کی رہائی کے لیے صدر بائیڈن کو خط لکھ دیا ہے۔ Now, this is important. It's not something which you can very easily ignore. اور یہ سلسلہ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں تھمے گا، کہاں جا کے تھمتا ہے یا رکتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کانگریس اراکین نے سابق وزیر اعظم سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، اور کانگریس اراکین نے یہ بھی کہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ بانی پی ٹی آئی کی حفاظت کے لیے پاکستانی حکام سے گارنٹی لے۔ دس از اگین، یہ اب دنیا ہم سے گارنٹیز لے گی، اور ہم نے اگر تاریخ سے سبق نہیں سیکھا تو پھر اسی طرح تاریخ خود کو دہرائے گی جیسے ایک بار پہلے ہو چکا ہے۔ اللہ نہ کرے صورتحال وہاں تک جائے۔ ہونڈی ہے، بوگس ہے، چاہے وہ آئینی ترمیم میں ہو یا عمران کی رہائی کے لیے چلائی گئی تحریک، اس میں مجھے وہ سپارک نظر نہیں آتا جو اس طرح کی مووز کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آئینی ترمیم تو گئی لیکن عمران کی رہائی کے لیے اس میں وہ سپارک نہیں ہے جو اس طرح کے سلسلے میں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف یہ بہت اہم بات ہے، بہت قابل غور بات ہے کہ امریکی کانگریس کے 62 ارکان 62 ممبرز نے عمران خان کی رہائی کے لیے صدر بائیڈن کو خط لکھ دیا ہے۔ Now, this is important. It's not something which you can very easily ignore. اور یہ سلسلہ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں تھمے گا، کہاں جا کے تھمتا ہے یا رکتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کانگریس اراکین نے سابق وزیر اعظم سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے، اور کانگریس اراکین نے یہ بھی کہا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ بانی پی ٹی آئی کی حفاظت کے لیے پاکستانی حکام سے گارنٹی لے۔ دس از اگین، یہ اب دنیا ہم سے گارنٹیز لے گی، اور ہم نے اگر تاریخ سے سبق نہیں سیکھا تو پھر اسی طرح تاریخ خود کو دہرائے گی جیسے ایک بار پہلے ہو چکا ہے۔ اللہ نہ کرے صورتحال وہاں تک جائے۔